آج کل شان صحابہ کے حوالے سے عامر لیاقت کی جس ویڈیو کی تشہیر کی جا رہی ہے وہ دراصل ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے، جس کی شروعات عامر لیاقت کے اس پروگرام سے ہوئی جس میں انہوں نے شاطم رسول سلمان رشدی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی بدولت ان کو وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ڈاکٹر عامر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا جا رہا ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی افضل ساہی نے کہا کہ میرے سامنے آ گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا، یہ جائز ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین ایمان کا تقاضا ہے، جائز ہی نہیں ہے بلکہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا ہے کوئی عجلت میں یا جلد بازی میں نہیں، تو یہ فتویٰ جو ہے یہ عین اسلام کے مطابق ہے، حلال ہے، جائز ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے کرے گا اور کرنا چاہے تو اسے اجر ملے گا۔ اور پھر اسی سال رمضان المبارک کے مہینے میں ختم نبوت کے حوالے سے اپنے پروگرام میں قادیانیوں کے مذموم مقاصد سے لاکھوں ناظرین کو آگاہ کیا۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ، ان کے خطاب سے ایک اقتباس آپ کی نظر کر رہا ہوں اور یہیں پر گفتگو تمام ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے۔ اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کریکٹر کی موت تھی، سچ کبھی نہ بولتا تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور ٹوڈی تھا۔ تقریر و تحریر ایسی ہے کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی، وہ مجسمہ حسن و جمال ہوتا، قوا میں تناسب ہوتا، چھاتی 45 انچ کی، کمر ایسی کہ CID کو بھی پتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مرد میدان ہوتا، کریکٹر کا آفتاب اور خاندان کا مہتاب ہوتا، شاعر ہوتا، فردوسی وقت ہوتا، ابو الفضل اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی چاکری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، انگریزی کا شیکسپیئر اور اردو کا ابو الکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا، تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دعویٰ کرتے کہ جسے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نے دی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعویٰ کرتے، تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ میاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں جو تخت نبوت پر سچ سکے اور تاج امامت و رسالت جس کے سر پر ناز کرے۔ جس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت کے خلاف وہ لوگ جو ان سے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گستاخ رسول کی مذمت کرنے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً اپنی نفرت اور عداوت کا اظہار کرتے چلے آ رہے تھے، اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ایک ویڈیو کا اجرا کیا اور اس کی خوب تشہیر کی، ورنہ یہی ویڈیو جو 2 سال پرانی ہے اچانک کیسے منظر عام پر آ گئی؟ اس ویڈیو کے جواب میں ڈاکٹر عامر لیاقت پہلے بھی توبہ کر چکے ہیں اور ان ساری باتوں سے برات کا اعلان بھی کر چکے ہیں، اور اب اعلانیہ 27ویں رمضان کی شب دعا میں ایک بار پھر اپنے کیے پر توبہ کی اور برات کا اعلان کیا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے گناہوں کو بخشنے والے، آج سب سے پہلے میں اپنی زبان کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، مجھ سے جو بھی تیری شان الوہیت میں گستاخی ہوئی ہو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے جو بھی شان رسالت میں بے ادبی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما دے، مجھ سے جو بھی شان اہل بیت کے بارے میں بے ادبی ہوئی ہو اس سے درگزر فرما دے، مجھ سے شان صحابہ میں جو بھی گستاخی ہوئی ہو یا شیخین کریمین کی ذات کے بارے میں کوئی بے ادبی ہوئی ہو، اور اے میرے رب یقیناً ہوئی ہے اور میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، اور اے اللہ تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میں کسی خجالت اور شرمندگی کے بغیر اے میرے رب صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ناموس الوہیت، ناموس رسالت، ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس خلفائے راشدین کا سب سے بڑا محافظ اور سپاہی بنا دے۔
ختم نبوت کا سپاہی بنا دے پروردگار. اور اے اللہ اسی طرح ہماری زبان سے جو ماضی کی زندگی میں کفریات نکلی ہو آج ہم سب اس سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں. اور اے اللہ سب سے پہلے میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آپ بھی سب مل کر ایک مرتبہ میرے ساتھ تجدید ایمان کریں اور پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے اللہ اے اللہ اے مالک ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. جس کے بعد پاکستان کی دو بڑے مفتیان کرام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی اور ان کے جید رفقا تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ مفتی منیب الرحمان اور اہل سنت کے چوٹی کے علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی توبہ سارے شرعی تقاضوں کو پورا کرتی ہے جو کہ ایک شرعی توبہ کا جزو ہوتے ہیں. لہٰذا اس توبہ کے بعد جو بھی پروپیگنڈا ڈاکٹر عامر لیاقت کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ خالصتاً تعصب کی بنا پر ہے. اس میں کوئی دینی جذبہ کار فرما نہیں اور یہ کسی بھی طرح دین کی خدمت کے زمرے میں نہیں آتا.